اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیلف ٹریننگ ایپیسوڈ نمبر 31۔ دماغ کی طاقت، مائنڈ کیپچرنگ اور اسپرچل گیم اور توسل۔ دوستوں، پچھلے دنوں ایک ویڈیو یوٹیوب پر گردش کر رہی تھی کہ ایک نیگرو جوڑے یعنی حبشی کے ہاں ایک گورے بچے کی ولادت ہوئی، جس کو بیٹا ماننے سے باپ نے انکار کیا اور اپنی بیوی پر خیانت کا الزام لگایا، جس کے بعد جب ڈی این اے کیا گیا تو بچہ اسی کا کالے کا نکلا، یعنی بچہ اسی کالے باپ کا ثابت ہوا، جس پر ڈاکٹروں نے جب عورت پر مزید ٹیسٹ کیے تو حیران کن بات سامنے آئی کہ اس کالی عورت نے اپنے دماغ کی طاقت سے بچے کو گورا تخلیق کیا، کیونکہ گورا رنگ خوبصورتی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں جب عورت حاملہ ہو تو اس کے کمرے میں خوبصورت بچوں کی تصاویر لگائی جاتی ہیں کہ بچہ خوبصورت پیدا ہو۔ سارا دماغ کا کھیل ہے۔ جاپان کی یوٹو یونیورسٹی کے پروفیسر یوکائی یاسو نے انسانی تصورات کو پڑھنے کے لیے ایک آرٹیفیشل نیورل نیٹورک ایجاد کیا، جو انسان کے دماغ میں دوڑنے والے سگنلز کو کیچ کر کے اسکین کرتا ہے، پھر ان میں بصری نوعیت کے حامل سگنلز کو پکسلز میں کنورٹ کر کے کمپیوٹر سکرین پر دکھاتا ہے۔ مگر پروفیسر کا کہنا ہے کہ ابھی ہم اس کی ایک دھندلی سی تصویر کمپیوٹر سکرین پر دکھا پائیں گے، مگر امید ہے کہ مستقبل میں ہم اس کو HD شکل میں واضح دکھا سکیں گے۔ اسی ریسرچ کی بنیاد پر مستقبل کی تھیوری یہ ہے کہ مستقبل میں فلمیں کیمروں یا کمپیوٹر کے CGI یعنی کمپیوٹر جنریٹنگ امیجز میں فلمانے کی بجائے انسان کے دماغ میں یعنی BGI برین جنریٹنگ امیجز جہاں سے تصورات ابھرتے ہیں میں فلمائی جائیں گی اور اس کے بعد ریکارڈ کر کے سینما گھروں میں دکھائی جائیں گی، جو ان فلموں سے سستی اور زیادہ معیاری اور جلدی تیار ہو جائیں گی۔ دوستوں، آپ نے کبھی نہ کبھی سینما میں جا کر فلم دیکھی ہوگی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ پروجیکٹر سے روشنی نکل کر سامنے پردے سکرین پر پڑ جاتی ہے تو فلم شروع ہو جاتی ہے۔ بالکل ایسے ہی سیٹلائٹ چینلز کے سگنلز فضا میں موجود ہوتے ہیں، جن کو ہم ٹی وی یا موبائل وغیرہ پر دیکھتے سنتے ہیں۔ دوستوں، اب میں اپنے موضوع پر آتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کمزور دماغوں کو کیسے مکاشفات دکھا کر کیپچر کیا جاتا ہے، ان کے تصورات کے ساتھ کھیلا جاتا ہے۔ ایک مضبوط دماغ کا شخص جس نے ایکسرسائزوں کے ذریعے اپنی کنسنٹریشن اور فوکس مضبوط کیا ہو، وہ اپنے گرد کسی اپنے سے کمزور دماغ کے شخص کو سلیکٹ کر کے اس پر ٹیلی پیتھک سگنلز کے اٹیک کرتا ہے اور اس کے دماغ سے چھیڑ چھاڑ کر کے اس کے دماغ کے تصورات کے پردے سکرین پر اپنے دماغ سے کوئی فلم دکھاتا ہے، جیسے کسی خوبصورت باغ یا روضہ وغیرہ پر بٹھا کر اس سے اپنی شخصیت کا مضبوط تاثر پیدا کرتا ہے۔ جب وہ شخص صبح اٹھتا ہے تو اس کو کوئی ولی کامل یا مرشد مان لیتا ہے۔ اسی طرح یہ روحانی کھیل جاری ہو جاتا ہے۔ اب تو ہیومن بوسٹرز کے ذریعے پورے علاقوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اب تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ دوستو، مرشد کامل سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ کچھ نام نہاد روحانی اپنی دکانداری چمکانے کے لیے لوگوں کے دماغوں سے کھیلتے ہیں اور انہیں مکاشفات دکھاتے ہیں۔ یہ بہت بڑا روحانی ظلم ہے اور اپنے مرید کے قتل عمد کے برابر ہے۔ اس میں کچھ لوگ شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروا رہے ہیں اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور قادیانی بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروا کر لوگوں کو اپنے گرد جمع کر رہے ہیں۔ وہ کرتے کیا ہیں؟ انسان کے لاشعور کے گودام میں نفس نے ہر قسم کے ذائقے اور امیجز سیو کیے ہوئے ہیں اور جن کا ذکر سنا ہو
مگر تصویر نہ دیکھی ہو، ان کی بھی ایک تصویر نفس نے اپنے لاشعور میں سیو کی ہوئی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ انسان کے اندر روح کے 2 پارٹیشنز ہوتے ہیں، روح مکانی اور روح سیلانی۔ جیسے انسان سوتا ہے تو روح سیلانی اپنی مرضی سے گھومنے پھرنے نکل جاتی ہے، جبکہ ہم خوابوں میں سیر کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی اس پر نیند میں یا مصنوعی نیند میں مراقبہ وغیرہ کروا کر اس کے لاشعور میں خود بھی چلا جائے، اور اس کے لاشعور میں جو نفس نے امیجز بنا رکھے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام یا اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ دکھاتا ہے اور اس کے دماغ میں اپنی روحانی شخصیت مضبوط کر لیتے ہیں اور ان کو اپنا پروانہ بنا لیتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سوچ کی شعاعیں 1,86,000 میل فی سیکنڈ کے حساب سے زمین پر پڑ رہی ہیں، اور اگر کوئی اس سپیڈ سے کوئی آپ کو کسی ایسے سیارے پر لے جائے جہاں بھی سورج کی روشنی پڑ رہی ہو، تو وہاں پر بیٹھ کر آپ اپنی پیدائش کا منظر دیکھ سکتے ہیں۔ جیسے آپ پیچھے چلے جائیں، آپ اپنے بزرگوں اور پھر شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اصحاب کے ساتھ تبلیغ کرتے، کفار کے ساتھ جنگ کرتے، خطبہ حجۃ الوداع سن سکتے ہیں، کربلا کے مناظر دیکھ سکتے ہیں، اور کسی کو مراقبہ کروا کر یہ بالکل ممکن ہے، جیسا کہ آج کل ہمارے پاکستان میں بھی ہو رہا ہے۔ کافی شہروں میں مراقبہ حال بنے ہوئے ہیں اور زیارت کروائی جاتی ہے، اور اپنے مریدین کے ایمان کو اپنے اوپر مضبوط کیا جاتا ہے، جو کہ بہت بڑا ظلم ہے۔ دوستوں، مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقی بخاری سرکار دامِ ظلہ تعالی فرماتے تھے کہ مرشد کا کام ہوتا ہے کہ اپنے مرید کو مقام مسلمانی تک پہنچائے، یعنی پاک بارگاہ میں پہنچائے، وہاں سرکار امام زمانہ عجل اللہ فرج الشریف کے ہاتھ پر بیعت کروائے، از سر نو کلمہ پڑھوائے، اور سرکار شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے آخرت کی ذمہ داری کنفرم کرائے، کیونکہ یہ مرشد کا کام نہیں بلکہ اس پاک ذات کا کام ہے، اور مرشد کا کام پاک بارگاہ میں پہنچانا ہے اور ساتھ کنفرم بھی کروانا ہے، کیونکہ دین دنیا آخرت وہیں سے کنفرم ہو گئی۔ خیالی زیارت ناکافی ہے کہ آپ نے توسل کیا اور کسی کو دیکھ لیا اور آپ نے خود سے سمجھ لیا کہ یہ ہی مرشد ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ دعا پاک صدا پکار الاجل الاجل یا مظہر الایمان عجل اللہ فرجک الشریف وصلوات اللہ علیہ عباس حمدانی 59۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔